بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کا پڑھا درود قبول ہو رہا ہے؟ اگر ہاں تو آپ کے پڑھے درود شریف کے قبول ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کیا آپ ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں اور کیا آپ ان نشانیوں کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو جان لیجیے اس خاص ویڈیو میں آپ کو درود کی قبولیت کی وہ خاص نشانیاں بتائی جا رہی ہے کہ جنہیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کر لیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا پڑھا درود قبول ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ نشانیاں آپ میں سے کسی کو بھی محسوس ہو چکی ہیں یا دکھ چکی ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ نہایت ہی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا عمل قبول بھی کیا اور آپ پر اس قبولیت کی برکتیں، رحمتیں اور عنایتیں بھی نازل فرمائی۔ اور آگے بتائی جانے والی نشانیوں میں سے آپ کو کون سی نشانیاں محسوس ہوئی ہیں یا ظاہر ہوئی ہیں، تو آپ نے یہ تجربات، مشاہدات ذرا ہم سے بھی کامنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو میرے پیارے اسلامک بہن بھائیوں، ان سب کی، ہم سب کی اور آپ سب کی یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی کہ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے درود تو پڑھا ہے پر قبولیت کا نہیں پتا، تو وہ آپ اور ہم آج سے اس کشمکش میں بھی نہیں رہیں گے کہ ہمارا درود قبول ہوا ہے یا نہیں۔ تو بعض لوگوں کو جب یہ جاننا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جو درود شریف پڑھتے آ رہے ہیں پر ہم کیسے پہچانے کہ ہمارے یہ درود شریف اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے اور میرا کریم رب اس کو قبول کر رہا ہے، تو اس لیے کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو جائے نا تو آپ پھر ضرور سمجھ جانا کہ درود شریف ہمارا قبول ہو رہا ہے۔ تو پہلے آپ یہ نشانیاں سن لیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس درود پاک کی قبولیت کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا کس طرح سے، آپ درود پاک کس طرح پڑھیں کہ آپ کا درود جیسے ہی آپ پڑھیں فوراً قبول ہو جائے، اور یہ ساری کی ساری نشانیاں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ سبھی آپ کو نصیب ہو جائے۔ اسلامک بہن بھائیو، السلام علیکم۔ جب آپ کا درود شریف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، جب عرش الہی تک یہ پہنچے گا، تو اللہ کریم آپ کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دے گا، ایک الگ قسم کا سکون پیدا کر دے گا۔ یعنی جب آپ کا دل پر نور ہو جائے، نور سے منور ہو جائے اور آپ ایک خاص قسم کی راحت اور سکون محسوس کرنے لگے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا پڑھا درود پاک قبولیت پا رہا ہے۔ یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد دل کو راحت سی محسوس ہونا، خوشی محسوس ہونا، سکون اور روحانی روشنی کا محسوس ہونا، تو یہ قبولیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری علامت بھی ضرور سنتے جائیے کہ درود پڑھنے والے انسان میں نیکیوں کی طرف اور نیک کاموں کا شوق پیدا ہو جانا۔ تو جب کبھی آپ کو اگر درود شریف پڑھنے کے بعد گناہوں سے نفرت ہونے لگے اور نیکیوں کی طرف توجہ ہو جائے، آپ کی نیکی والے کام کرنے کا آپ کو دل کرے، تو پھر یہ بھی درود شریف کے قبول ہونے کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر جو تیسری نشانی ہے وہ بھی ذرا توجہ فرمائیے، اس پر ضرور سنتے جائیے کہ اگر آپ کا درود شریف قبول ہوگا تو گناہوں سے بچاؤ میں آپ کو مدد حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد رب کریم آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، تو یہ بھی درود شریف کی برکت اور قبولیت کی ایک بڑی دلیل ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا انسان ان گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ اسی طرح چوتھی نشانی ہے دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ۔ یعنی اگر انسان دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں درود پاک پڑھ لے اور اس عمل کے بعد دعائیں جلد قبول ہونے لگے، تو یہ بھی درود شریف کے قبول ہونے کی ایک بڑی علامت ثابت ہے۔ ہمیشہ آپ کو بار بار یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ درود شریف کی قبولیت کی بڑی علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مقبول فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آپ کی دعائیں جلد قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی درود شریف کی قبولیت کی بھی ایک بڑی علامت ثابت ہے۔ اگر آپ ہر دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر دعا کرتے ہیں، تو ایک بڑی علامت ثابت ہے کہ آپ کا درود قبول ہے۔ اسی طرح جو پانچویں علامت ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اس کے متعلق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خواب میں آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہو جائے، یعنی اگر کوئی شخص درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اور خواب میں اسے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، تو یہ درود کی اعلیٰ ترین قبولیت کی علامت ہے اور سب سے بہترین علامت ہے۔ اگر آپ کو بھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے نا، تو اس سے بڑی خوش قسمتی، اس سے بڑی علامت، اس سے بڑی قبولیت میرا نہیں خیال کہ کہیں اور یا کوئی اور ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح چھٹی علامت ہے جسے روحانی ترقی، کشف و بصیرت کہا جاتا ہے، یعنی دل کے اندر پہلے ہی سے آگے ہونے والی چیزوں کا احساس ہو جانا، ایک دستک سی محسوس ہونا، جیسے کوئی کام ہونے والا ہے تو انسان کے باطن میں اس کا احساس پیدا ہو جائے۔ اور یہ کیفیت کوئی عام کیفیت نہیں ہے، اور اس وقت یہ نصیب ہوتی ہے جب بندہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے۔ کثرت درود کے بعد ان پر باطنی روشنی اترتی ہے اور وہ روحانی کیفیات کو گہرائی سے محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں روحانی ترقی اور کشف و بصیرت، یعنی اندرونی طور پر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جو پردے کی پیچھے کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو محسوس ہونے لگتی ہیں۔
وقت سے پہلے ہی ان کو ایک خاص طریقے سے احساس ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور پھر وہ ہو بھی جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی جو کیفیت ہے نا، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی بندہ محبت اور اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، تب یہ خاصیت پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سے ملنے والی ایک بلند مقام کی نشانی بھی ہے، اور یہ کشف و بصیرت کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے عطا ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب دل میں یہ روشنی اترنے لگے تو جان لے کہ آپ کے درود کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت مل چکا ہے۔ اسی طرح جو 7ویں علامت ہے وہ ہے درود پڑھنے والے پر اس کی تمام تر مشکلات کا آسان ہو جانا، یعنی جو صاحب درود ہیں ان کی زندگی میں موجود رکاوٹیں یا پریشانیاں آسانی سے حل ہو جائیں، تو یہ درود شریف کی قبول ہونے کی بہترین علامت ہے۔ تو پیارے اسلامک بہن بھائیوں، یہ ہیں وہ نشانیاں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ آپ کے درود شریف کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا۔ اور ہاں، یہ محض علامات بھی نہیں ہیں بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اگر آپ پر بھی ان میں سے کوئی خاص کیفیت ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر درود کا فیض اتر رہا ہے، اور بس اسی راستے پر پھر ہمیشہ قائم رہیے۔ درود کی محفل کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے، کیونکہ یہی وہ خزانہ ہے جو دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات دونوں عطا کرتا ہے۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ درود پاک کی قبولیت کے لیے درود پاک کا پڑھنا کس طرح ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ درود پاک کا پڑھنا ہی اصل قبولیت ہی کی طرف اشارہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک درود پاک پڑھنے کی توفیق ہی انہیں دیتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے درود پاک قبول فرمانا ہو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمانا ہو تو اللہ پاک انہیں ہی درود پاک کی توفیق سے نواز دیتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کے اس درود پاک کا قبول ہونا بھی طے ہے۔ اور سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ نہ اسے کوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی پھر یہ رد ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ جب اللہ نے آپ کو یہ توفیق بخش دی، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ توفیق بخشی تو وہ آپ کے اس عمل کی قبولیت پر بھی قادر ہے، اور جب اتنی قیمتی عمل کرنے کی آپ کو توفیق مل جائے نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے آپ جان چکے ہیں کہ درود پاک کی قبولیت کی نشانیاں کون سی اور کتنی ہیں، اور یہ بھی کہ درود پاک کی توفیق کا ملنا ہی دراصل قبولیت کی اور کامیابی کی بڑی علامت ہے۔ آئیے اب ایک دوسرے کے حق میں خوبصورت سی دعا کر لیتے ہیں۔ دعا میں شامل ہونے کا کوئی بھی موقع ہرگز مس نہ کیا کیجیے۔ آپ کو نہیں پتا کب، کہاں اور کس وقت آپ کی مانگی گئی دعا یا آپ کی کسی کے لیے مانگی گئی دعا کبھی بھی قبول ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی دعا ضرور مانگا کریں، اور دل سے آمین بھی کہا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ، ہمیں درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زندہ کر دے۔ یا رب، ہمارے درود کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری زندگیوں کو سکون عطا کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو درود کے فیض سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا پر کامنٹس میں آمین ضرور لکھ کر جائیے گا، اور اپنی خاص دعا بھی ہم سے شیئر کریں تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی مفید سی ویڈیو میں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔